الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم الحج اشہر معلومات. اشہر یہ شہر کی جمع ہے. شہر کا معنی ہوتا مہینہ، تو اشہر چونکہ جمع ہے اس کا معنی ہے مہینے. معلومات معلوم متعین مہینے. الحج اشہر معلومات حج کے چند متعین مہینے ہیں. الحج اشہر معلومات حج کے چند متعین مہینے ہیں. فمن فرض پس من جس نے، فرض لازم کر لیا. فمن فرض پس جس نے لازم کر لیا. فیہن ان مہینوں میں، الحج حج، فلا رفث تو نہ وہ کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی فسق والی گناہ والا کام کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں. الحج اشہر معلومات حج کے چند متعین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. وما تفعلوا اور تم جو کچھ بھی کرو، وما تفعلوا اور تم جو کچھ کرو، من خیرن کوئی نیکی کا کام، یعلمہ تو اس کو جان لے گا اللہ، اللہ تعالی. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ
اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا. وَتَزَوَّدُوا اور زیادہ راہ لو. وَتَزَوَّدُوا اور تم زیادہ راہ لو. فَإِنَّ پس بے شک خیرہ بہترین الزادی زیادہ راہ التقوی تقوی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور زیادہ راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ اور تم ڈرتے رہو یا اولی الالباب اے عقل والو. وَاتَّقُونِ اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا اللہ کا فضل من ربکم اپنے پروردگار کا. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا پھر جب أَفَضْتُم تم روانہ ہو من عرفات عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ اور تم ذکر کرو اس کا کما جیسا کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن اور اگرچہ کنتم تم تھے من قبلہ اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. ثم افیضوا پھر تم روانہ ہو من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ روانہ ہوتے ہیں. واستغفروا اللہ اور اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُم پھر جب قضیتم تم پورے کر لو مناسککم اپنے حج کے کام. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم اللہ کا ذکر کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا. او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو.
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس پس لوگوں میں سے کچھ من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا آپ ہمیں دیجئے فی الدنیا دنیا میں وما لہو حالانکہ ما نہیں ہے لہو ان کو ان کا فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الآخرت من خلاق. اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے من کچھ لوگ یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتینا آپ ہمیں دیجئے فی الدنیا دنیا میں حسنتن بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتن بھلائی وقنا اور ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اولئک یہی ہیں لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسبوا مما ان اعمال میں کسبو جو انہوں نے کمائے. اولئک لہم نصیب مما کسبو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا. واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم ذکر کرو اللہ کا وَاذْكُرُوا اور تم ذکر کرو اللہ کا فی ایام چند دنوں میں معدودات جو گنتی کے ہیں گنتی کے دنوں میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور تم ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ پس جو شخص جلدی کرے فی یومین 2 دن میں فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر اور جو شخص تاخیر کر دے ومن تأخر اور جو شخص تاخیر کر دے فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا اس شخص کے لیے جو ڈرے. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقا اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم کہ یقیناً تمہیں الیہ اسی کے پاس تحشرون جمع کیا جائے گا. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا انکم الیہ تحشرون اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقیناً تم سب کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا. یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں حق تعالی شانہ نے حج کے چند احکام بیان کیے ہیں. اس سے پہلی والی جو آیات تھی
ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کے کچھ احکام ذکر کیے تھے. آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی حج سے متعلق کچھ احکام بیان کر رہے ہیں. بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ تک. یہ ایام تقریباً 2.5 مہینہ بنتا ہے. تو یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں. حج کے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کا جب چاند نظر آ جائے، جیسے ابھی 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد نظر آنے والا ہے، تو عید الفطر کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ لے، حج کی پابندیوں کا اپنے آپ کو پابند کر لے، تو اس کے لیے احرام باندھنا صحیح ہے. پھر وہ اگر احرام باندھ لے گا تو حج کرنے تک ان پابندیوں کا پابند رہے گا. ہاں، عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال علیہ. اب جس شخص نے احرام باندھ لیا، چاہے 2 ماہ پہلے باندھا، 1 ماہ پہلے باندھا، 10 دن پہلے باندھا، جتنے دن پہلے بھی احرام باندھ لے گا، احرام کی نیت کر لے گا، تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے آپ پر حج لازم کر لیا. اب جب اس نے اپنے آپ پر حج لازم کر لیا تو شریعت کہتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس پر چند پابندیاں لگ جائیں گی. اب اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ ان پابندیوں کا خیال کرے، ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کرے. پہلی کیا پابندی ہے؟ فرمایا فلا رفث، وہ کوئی فحش بات نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑے کا کوئی کام نہ کرے. فلا رفث، رفث کے 2 معنی آتے ہیں. ایک ہے فحش گوئی کرنا، بری باتیں کرنا، تو بری باتیں کرنا بھی منع ہے. اور اسی طرح رفث کا ایک معنی ہے بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا. تو احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا بھی منع ہے. فلا رفث، لہذا جب احرام باندھ لیا تو اب فحش گوئی بھی نہیں کی جا سکتی اور بیوی کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ احرام باندھا ہوا ہے. ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے. دیکھیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ادھر ادھر چل پھر بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. لیکن جب کسی شخص نے نیت کر کے کہہ دیا اللہ اکبر، تو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ. جب کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اب اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، چلنا پھرنا جائز نہیں ہے، سلام کلام جائز نہیں ہے. اسی طرح احرام کی نیت کرنا، احرام باندھنا، اس کو یوں ہی سمجھیں کہ احرام یہ حج کی تکبیر تحریمہ ہے. جب کسی نے احرام باندھ لیا تو اب اس پر کچھ پابندیاں لازم ہو گئی ہیں. ان پابندیوں میں کیا ہے؟ ابھی ایک بات اوپر گزری کہ وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، فحش کلامی نہیں کر سکتا. اسی طرح چند پابندیاں اور بھی ہیں. فرمایا چند پابندیاں کیا ہے؟ وہ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، اپنے جسم کے جو بال ہیں انہیں نہیں کاٹ سکتا، اپنے ناخن نہیں کٹوا سکتا، اسی طرح سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اگر سر میں جوئیں ہو گئی ہیں تو جوئیں نہیں مار سکتا،
मच्छर नहीं मार सकता। ये पाबंदियां हैं इहराम की, तो इन पाबंदियों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन पाबंदियों की इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इसको फरमाया वला फुसूका, कोई नाफरमानी ना करे, जिन कामों से मना किया गया है उन कामों का इर्तिकाब ना करे। वला जिदाला, और झगड़ा ना करे, और झगड़ा ना करे। झगड़ा वैसे ही बुरी बात है, नापसंदीदा चीज है, लेकिन जब एहराम बांध लिया तो एहराम बांधने के बाद अब झगड़ा करना जायज नहीं है। बर्दाश्त करे, तहम्मुल मिजाजी से काम ले, और अगर किसी की तरफ से खिलाफ तबा कोई चीज पेश आ जाए तो उसको बर्दाश्त करे। ये शरीयत हमें हज के दिनों में एक तरह से ट्रेनिंग दे रही है कि हज के दिनों में खिलाफ तबीयत जो चीजें पेश आ रही हैं, जैसे तुम हज के दिनों में बर्दाश्त करते हो, शरीयत ने उनको बर्दाश्त करना लाजमी करार दिया है। इसी तरह हज के बाद भी खिलाफ तबा पेश आने वाले उमूर पर सब्र करना है, उनको बर्दाश्त करना है, वावेला नहीं करना। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और हज के सफर में ज़ाद राह साथ ले जाया करो, क्योंकि बेहतरीन ज़ाद राह तकवा है। असल में शरीयत का एक मिजाज है। शरीयत हमें इस चीज की तालीम देती है कि जो असबाब किसी चीज के अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं, उन असबाब को इख्तियार किया जाए। उन असबाब को इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। शरीयत आम लोगों के लिए, आम अफराद के लिए इस चीज को नापसंद करती है कि वो असबाब को इख्तियार ना करें। असबाब को इख्तियार किए बगैर वो ये दावा करें कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं। इसी तरह का एक मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुरव्वज था कि जब लोग हज के लिए अपने घरों से निकलते, अब शरीयत कहती है हज उस पर फर्ज है जिसके पास मक्का मुकर्रमा आने जाने के अखराजात हैं, और अगर उसके ज़िम्मे अपने बीवी बच्चों के अखराजात हैं, ख़ानदान के कुछ अफराद के अखराजात हैं, तो शरीयत कहती है कि ऐसे शख्स पर लाजिम है कि ये पीछे अपने घर वालों के अखराजात का भी इंतज़ाम करे। जिसके पास अपने घर वालों के अखराजात और अपने सफ़र के आने जाने के अखराजात और वहाँ रहने के अखराजात ना हों, उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। तो इन असबाब को इख्तियार करने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। अब बाज़ लोग आज भी करते हैं और पहले ज़माने में भी करते थे कि आने जाने के अखराजात नहीं हैं और फिर भी हज के लिए शौक़ में निकल पड़े। अब ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसके साथ बहुत सारी हाजात, ज़रूरियात अल्लाह ताला ने लगाई हैं। इसके बहुत सारे तकाज़े हैं, इसकी तबीयत के। उसमें गर्मी सर्दी भी है, भूख प्यास भी है। तो अगर हमारे पास खर्चा नहीं होगा तो फिर खुद भी तंग होंगे और साथ वालों को भी तंग करेंगे। तो जो लोग इस तरह ज़ादे राह के बगैर, अखराजात साथ लिए बगैर सफर के लिए निकलते थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतज़व्वदू, तुम हज के सफर में ज़ादे राह साथ ले जाया करो। ज़ादे राह के बगैर हज का सफर इख्तियार नहीं करना। फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, इसलिए कि बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, बचना है। किस चीज से बचना है? लोगों से सवाल करने से बचना। बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? लोगों से सवाल करने से इंसान बचे। अब रास्ते में तुम मांगते फिरो, खुद भी परेशान हो, लोगों को भी परेशान करो, तो इससे बेहतर यह है कि घर से खर्च लेकर जाओ। अगर घर में खर्च नहीं है तो फिर बैठे रहो, तुम पर हज फर्ज है ही नहीं।
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. یہاں پہ حج کے دوران پیش آنے والے ایک اور معاملے کی اصلاح کی جا رہی ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو دوران حج وہ خرید و فروخت کرتے تھے. بعض اوقات تجارتی سامان اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اسے وہاں پہ بیچتے اور ضرورت کی چیزیں خریدتے بھی. جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو حج کا حکم ہوا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس چیز کی تشویش ہوئی کہ ہم نے تو حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر اس میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا حج ہے اس پر کوئی فرق آ جائے. اصل مقصد تو کیا ہے؟ حج کیا جائے. اب اس کے ضمن میں یہ بات ہوگی کہ کوئی سودا سلف ہم اپنے گھر سے لے گئے اور اس کو وہاں پہ بیچیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی اصلاح فرمائی اور اجازت دی. فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. اگر آپ سامان لے گئے تو آپ وہاں پہ سامان بیچ سکتے ہیں، اور اگر آپ سامان نہیں لے کر گئے تو وہاں پہ آپ مزدوری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی حاجی ہے تو آپ اس کے ساتھ مدد کریں اور اس کے بدلے میں اس سے آپ کچھ اجرت طے کر لیں کہ میں آپ کی اس طرح مدد کروں گا تو آپ نے اس طرح مجھے اجرت دینی ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 حج کا احرام باندھنا. نمبر 2 عرفات میں جا کر ٹھہرنا، عرفات میں قیام کرنا. 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اگر کوئی شخص میدان عرفات میں قیام نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اور تیسری بات ہے، تیسرا جو فرض ہے وہ حج کا طواف زیارت، کہ جب مینا، عرفات، مزدلفہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو گیا تو پھر طواف زیارت کرے. تو بہرحال جیسے آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اسی طرح عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنا فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ عرفات میں قیام کرنا زوال سے لے کر غروب آفتاب تک. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو. مشعر حرام عزت والی گھاٹی، اس پہاڑی گھاٹی کا نام جبل قزح بھی ہے. وہاں پہ آج کل جو خصوصی افراد ہیں سعودیہ کے، ان کے لیے وہاں پہ قیام کا انتظام ہوتا ہے. تو عرفات سے روانگی کے بعد عرفات میں قیام کرنا ہے 9ویں ذی الحجہ کی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک. جب آفتاب غروب ہو گیا تو پھر عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ بہت بڑا علاقہ ہے اور مزدلفہ کے ساتھ ہی وادی محصر ہے. تو یہ جو وادی محصر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا کسی وقت میں.
تو وہاں سے منع کیا گیا کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے قیام نہیں کرنا۔ آج کل حکومت نے وہاں پہ اس کے ارد گرد جنگلے لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور وہاں پہ جو وہاں کے شرطے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نہ جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کا جو 60,000 کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے وادی محصر والی جو جگہ ہے، ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تباہ کیا تھا، ذلیل و رسوا کیا تھا۔ تو یہ وادی محصر مزدلفہ ہی کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے شریعت نے منع کر دیا وادی محصر میں نہیں ٹھہرنا۔ وادی محصر کے علاوہ سارا جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ کی جو ساری وادی ہے، وہاں پہ ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن وادی محصر میں ٹھہرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب کے بعد عرفات سے نکلے اور مزدلفہ میں پہنچے۔ پھر جب آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے تو وہاں پہ پھر اگلے دن سورج طلوع ہونے تک قیام ہے۔ 10 ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے تک مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلے۔ یہ وادی عرنا ہے، تو وہیں پہ یہ قیام کرتے اور عرفات میں نہ جاتے۔ وادی عرنا حرم کا حصہ ہے، اور جو عرفات ہے وہ حل میں ہے، عرفات حرم میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں، تم بھی وہاں جاؤ، اور جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تم بھی وہیں سے لوٹو، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو اسے حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن عظیم ہے، جیسے ابھی بات گزر چکی ہے۔ تو جب یہ وادی عرنا میں ٹھہرے، عرفات میں نہ ٹھہرے، تو حج تو نہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم اسی جگہ سے لوٹو، اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکے، جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو، تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ جب انسان کو اس طرح کوئی راحت حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع حاصل ہوتا ہے، تو وہ خوشی میں اپنے باپ دادوں کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اس موقع پر جب تم حج کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں اپنے باپ دادوں کا خیال آتا ہے، اور خوشی خوشی تم ان کا تذکرہ کرتے ہو، تو اس موقع پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حج کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، بس دنیا کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
जिन्हें दुनिया की परवाह है, आखिरत की परवाह नहीं है, आखिरत का ख्याल नहीं है, तो ये लोग ऐसे हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, जब दुनिया में उन्होंने आखिरत का ख्याल नहीं किया, आखिरत की परवाह नहीं की, तो फिर आखिरत में भी उनका कुछ हिस्सा नहीं होगा। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो हमने दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी है। जितने अमाल हम करें उनमें हमारे सामने ये चीज होनी चाहिए कि अल्लाह के सामने मैं इसका क्या जवाब दूंगा। और दूसरे दुआ करने वाले लोग वो हैं जो दुनिया का भी ख्याल करते हैं और आखिरत का भी ख्याल करते हैं। चुनांचे वो क्या कहते हैं, वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और उन्हीं में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तो ये बड़ी जामे माने दुआ है। जैसे हज के मौका पर ये हमें दुआ करनी चाहिए, इसी तरह हमें रोजाना जो दुआएं हम मांगते हैं उन अपनी दुआओं का, इस दुआ को हमें हिस्सा बना बना लेना चाहिए। इसमें दुनिया की भी खैर आफियत मांगी जा रही है और कहा जा रहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। और आगे कहा वफिल आखिरति हसना, ये दूसरी दुआ है, और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। और तीसरी दुआ मांगी जा रही है वकीना अजाब अन्नार, हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग ये दुआ करते हैं तो उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की सूरत में मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। बस आंखें बंद होने की देर है। आंखें बंद हुई और उधर हिसाब शुरू हुआ, और हमें नहीं मालूम कि हमारी आंखें कब बंद होंगी, किसी भी वक्त आंखें बंद हो सकती हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह को गिनती के उन चंद दिनों में जब तुम मिना में मुकीम हो याद करते रहो। असल मसला क्या है, देखें अभी पीछे बात गुजरी कि हज के लिए जब हम जाएंगे तो अरफात में 9वीं ज़िलहज्जा की जवाबी बात गुजरी कि अरफात में जब हज करने के लिए हम जाते हैं तो अरफात में 9 ज़िलहज्जा की ज़ोहर से ज़वाल से क़याम शुरू होगा और 9 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ़ताब तक अरफात में क़याम है। जब मगरिब हो गई 9 ज़िलहज्जा की, तो वहां से फिर हम चलते हैं मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा जो क़याम है वो 10 ज़ुल्हज्जा के दिन सूरज तुलू होने तक है। सुबह जो इशराक का वक़्त है उस वक़्त तक हमने मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है। ये बड़ा आजकल के दौर में चूँकि बहुत ज़्यादा रश होता है तो बहुत कठिन मरहला होता है। जब 10 ज़ुल्हज्जा के दिन सूरज तुलू हो गया तो अब उसके बाद रमिए जमार के लिए निकलना है। रमिए जमार क्या है कि वहां पे 3 जिमार, ये जमा है जमरातुन की, जिमार जमा है जमरातुन की। तो वहां पे मिना में 3 मीनार बने हुए हैं जिन्हें आमतौर पर शैतान कहा जाता है। उनको कंकरियां मारना भी हज में वाजिब है। रमिए जमार, शैतान को कंकरियां मारना भी हज का वाजिब रुकन है, वाजिब है हज में शैतान को कंकरियां मारना। अगर कोई शख्स रमिए जमार नहीं करेगा, शैतान को कंकरियां नहीं मारेगा, तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, हज में खामी रह जाएगी। उसके जिम्मे होगा कि वो सजा के तौर पर कुर्बानी अदा करे। तो ये जो 10 ज़िलहज्जा होता है, 10 ज़िलहज्जा को सिर्फ और सिर्फ 3 जमरात में से एक जमरे की, जिसको जमरा अकबा कहते हैं, उसकी रमी वाजिब है। और फिर ईद वाले दिन या 10 ज़ुल्हज्जा को दूसरा काम होता है कुर्बानी करना।
جب قربانی کر لی اور اسی طرح رمی جمار کر لیا، اس کے بعد تیسرا کام ہے سر پر اس طرح پھیرنا، اور پھر چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا یہ فرض ہے، تو قربانی کرنا واجب ہے، رمی جمار کرنا واجب ہے، سر پر اسرا پھیرنا واجب ہے، لیکن طواف زیارت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جب رمی جمار کی جاتی ہے، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، تو اس وقت ساتھ کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکر مارنے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ شیطان کو وہ کنکر لگ جائے، لیکن اگر اس مینار کو کنکر نہ بھی لگیں تو وہ اس مینار کے ارد گرد ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس حلقے کے اندر گریں۔ اس حلقے کے اگر اندر نہ گرے، باہر گرے، تو پھر وہ کنکری شمار نہیں ہوتی، بلکہ دوبارہ کنکری مارنی پڑے گی۔ 7 ایسی کنکریاں مارنی ہیں جو مینار کو جا کر لگیں یا مینار کے گرد جو حلقہ بنا ہوا ہے اس میں جا کے گریں۔ تو جو 10ویں ذو الحجہ ہے، 10واں دن ہے، اس دن ایک جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اور پھر 11ویں تاریخ کو 11 ذو الحجہ کو عید کے دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ اخرى یا جمرہ عقبہ۔ اور اسی طرح جو 12 ذی الحجہ کا دن ہے وہ تیسرا دن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو حج کے دن ہیں، ان دنوں میں، ان گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جیسے کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کر دیا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ 2 دن کنکری ماریں تو آپ کی جانب سے حج ہو گیا۔ 10 ذو الحجہ کو اور اسی طرح 11 ذو الحجہ کو، 10ویں ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہیں، اور 11 ذو الحجہ کو تینوں شیطانوں کو، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تو اس سے آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور آپ مینا سے جا سکتے ہیں اپنی قیام گاہ کی طرف، مکہ مکرمہ میں، یا آج کل عزیزیہ میں قیام ہوتا ہے، تو جہاں آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے، فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جس آدمی نے تاخیر کر دی، تاخیر کیا کہ 2 دن کے بعد اس نے سفر نہیں کیا، عزیزیہ یا مکہ یا اپنے قیام گاہ کی طرف وہ نہیں نکلا، بلکہ تیسرا دن 12ویں ذی الحجہ کو بھی وہ مینا میں رہا۔ جو شخص 12ویں ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہرے گا تو دیکھیں مسئلہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اور پھر 11 اور 12 یہ 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، اور یہ واجب ہے۔ 12ویں تاریخ کے بعد اگر کوئی اپنی قیام گاہ کی طرف جانا چاہے، مینا سے نکلنا چاہے، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ آگے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کوئی شخص 12 ذی الحجہ کے بعد بھی مینا میں قیام کرے اور مینا سے نہ جائے، اور 13 ذی الحجہ کو بھی مینا میں رہے، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے جائز ہے مینا میں رہے، لیکن جب وہ 13 ذی الحجہ کو مینا میں رہے گا تو پھر اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ 13 ذی الحجہ کو بھی وہ رمی جمار کرے۔ بہرحال یہ حج کے احکام ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ بار بار
حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج کل چونکہ کورونا کی وبا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے حرم کی جو رونقیں ہیں وہ ماند پڑ چکی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو حرمین کی رونقیں ہیں انہیں بحال فرمائے۔ حال سے لے کر غروب